ہوں اور خاص طور پہ ایمان والوں سے ذرا دھیان سے بات سمجھ لیں. ایمان والوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تمہیں اپنا حبیب دے دیا. اب وہ رب کا سب سے بڑا احسان خود مجمع عام میں کیلے کے بھی کہہ سکتے تھے، مجمع عام میں یعنی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور اس نبوی اعلان کی گونج کا یہ عالم ہے. آج آپ کی فاروقیہ قصور میں بھی وہ اناؤنسمنٹ گونج رہی ہے. کم ہو چکا ہے کہ رب کے حبیب نے 1450 سال پہلے مسجد نبوی شریف یہ کچے فرش پر اور کھجور کی چھت کے نیچے جو اعلان کیا وہ رب نے پوری کائنات میں پہنچایا. یہ تمام حجت ہے اللہ کی طرف سے بھی اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کی طرف سے، تاکہ کل حشر کے مجمع میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے پتہ نہیں. بس یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہماری نوکری ہے، اور اہل بیت کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. وہ لنگر، وہ فیض، وہ عقیدہ جو اہل بیت کے اطہار کے منبر سے چلا اور پہلے مبلغ شان صدیقیت اور داعیے تحفظ مقام صدیقیت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو عقیدہ آپ نے قسمیں کھا کھا کے اور قرآن عظیم الشان کی آیتیں پڑھ پڑھ کے منبر پہ لوگوں کو دیا، آج وہی شیر خدا کا لنگر ہم بانٹ. شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بغیر اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شان صدیقیت کو نہیں مانتا، اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے. اور فتویٰ ہے حضرت سیدنا امام محمد الباقر کا، امام جعفر صادق کے والد کا، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے نور نظر، رخت جگر اور جانشین کا، اور امام علی مقام امام حسین کے پوتے کا، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کے بڑپوتے کا، کیونکہ ان کے خون میں، ان کے پاک اور مقدس خون میں یہ عقیدہ رگوں میں دوڑتا تھا. اور جب کبھی کسی نے اس معاملے میں سستی کی، کوتاہی کی، کوئی کوفے کا چونکہ ماحول ایسا تھا، کوفے میں یہ وائرس تھا، بغض صحابہ کا، بغض شیخین کا، اللہ نے اپنے محبوب کی آل کی یہ ڈیوٹی لگائی. عربی میں کہتے صاحب البیت ادرک امام. میں کئی سادات کو کہا ہے کہ شاہ صاحب، سید صاحب، بادشاہ جی، پیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ کا تاج ہیں، لیکن نسب جو ہے یہ ماں اور باپ دونوں سے ہے. ایسے جو ہے نا بچہ سارے عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی، ماں اور باپ. امام شمس الدین ذہبی اس امت کا سب سے جلیل القدر امام حدیث ہے، علم جرح و تعدیل کا سب سے بڑا بادشاہ، اور علم تاریخ کا بھی. جہاں امام جعفر صادق کا ذکر کیا ہے، آپ لکھتے ہیں علوی الاب بکری الام، کہتے ہیں علی کا پوتا اور صدیق کا نواسہ. باپ کی طرف سے علوی اور ماں کی طرف سے صدیقی. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین. یہ 3 لفظ ہیں امام جعفر صادق کو اگر ثالث مان لو. ہم گھر والوں کو ثالث منا رہے ہیں، باپ والوں کو نہیں منا. جو مالک ہیں گھر والے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت نہیں. تھوڑا سادہ لوگوں کو خبر نہیں. اہل سنت و جماعت
یاد رکھیں جہاں بھی آپ ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں محتاط کیا اور پیار کیا، اور کہا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، یہ حال ہو گیا عقیدے کی دنیا میں۔ سونا جنگل رات اندھیری، سنسان جنگل ہے، رات بھی کالی سیاہ ہے، اور چھائی بدلی کالی ہے، اوپر سے بدلیاں بھی کالی چڑھ کے آئی، اور تو بولے والے سننی لمبی تان کے سویا سونا یا پھر دوسرا رستہ، تو غفلت کی نیند سو رہا ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر نقب زنی ہو رہی ہے، تجھے خبر نہیں۔ عقیدے کے محاذ پہ اس وقت بڑے محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بزرگ ہمیشہ متوجہ کرتے رہے، دستک دیتے رہے کہ ہوشیار رہنا، جاگتے رہنا، ہوش میں رہنا، بے خبری اور غفلت میں مبتلا ہو کے کہیں ایمان نہ گوا بیٹھنا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، رکھوالی بھی اپنوں کی نہیں، چلو وہ بھی خیر نہ ہوتا ہے، کوئی کو بھی جگا دیتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ رکھوالی پہ بھی چور کھڑے ہیں، بچ کے رہنا۔ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ بات یاد میں نیچے سے بات کو شروع کر رہا ہوں، یہ بات سمجھ لیں، سلسلہ قادری ہو، نسبت چشتی ہو، سہروردی ہو یا نقشبندی، یہ دھیان سے سمجھ لیں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بڑا قادری کہاں سے لانا؟ تو صدیق اکبر کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، اور یہ تو قادری ہیں، وہاں عبد القادر جیلانی، غوث اعظم محبوب سبحانی، وہ خود ساری زندگی بغداد کے منبر پر بیٹا علی کا ہے اور جھنڈا صدیق اکبر کا اٹھایا ہوا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دین میں اور عقیدے میں فلاں بن فلاں نہیں ہوتا۔ یہ رستہ یہ نسب کی عظمت و فضیلت کا نہیں ہے، یہاں معیار طے ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تم سے سب سے بڑا مکرم اور معظم اور معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ قرآن سے پوچھ لیجیے، قرآن نے سپرلیٹو ڈگری رب کائنات نے خود دی ہے۔ الاتقا، ایک تو متقی ہوتا ہے، متقی یہ تو امت میں اور بھی بہت ہیں، متقی کہیں تو اور بات ہے، کوئی بندہ کہے، کوئی بشر کہے، کوئی مخلوق کہے، کوئی فرشتہ کہے، کوئی نبی کہے، کوئی صحابی کہے، کوئی ولی کہے کسی کو متقی تو اور بات ہے، کسی کو خالق کائنات خود تقوی کی سند جاری کرے اور صرف متقی نہ کہے الاتقا۔ اور اس سے ائمہ امت استدلال کریں اس آیت سے، قرآن کی اس نص سے، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ لِيَتَزَكَّىٰ، سورہ اللیل ہے۔ میں نے غور کیا، رب کی بھی شانوں کے قربان جائیں، یہ لیل عربی میں علماء کرام اس کو کہتے ہیں اللیل، رات، رب نے دونوں ساتھ جوڑ دی، ادھر سورہ اللیل ہے اور ساتھ سورہ والضحیٰ ہے۔ اللیل اور والضحیٰ، قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ صدیق جو تیری زلفوں تک نہ پہنچا، جو تیری صدیقیت والی سیاہ زلفوں کے گھریالوں کا عاشق نہ بنا،
اسے محبوب کے بددعا کا جلوہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا. اور دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ وہاں کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب اب قریب ہم آپ کو راضی کریں گے. اور یہاں قرآن کی سورہ اللیل میں وہی ڈگری صدیق اکبر کو دی اور فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اے ساری زندگی میری رضا ڈھونڈنے والے، تو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، لیکن حشر کے دن تیرا رب تجھے راضی کرے گا. یہ تو قرآن کی نصوص ہیں، یہ قرآن کی نصوص قطعیہ ہیں کہ بار بار رب کائنات جس کو افضلیت کا تاج پہنا رہا ہے. حدیث شریف میں آج میں یہ حدیث پہلی بار میں نے بیان نہیں، کئی بار موقع نہیں بنتا، محل نہیں ہوتا. آج میں ریکارڈ کے لیے یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی میں نے کئی بار چاہا تجھے آگے کروں. ہاں، میں نے کئی بار چاہا تجھے آگے کروں، لیکن ہر بار میرے رب نے کہا محبوب نہیں. یہ منصب صدیق ہے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور جسے رب بڑھائے تو کس بات کی لڑائی ہو جائے. بندہ رب سے لڑ سکتا ہے، وہ مرضی ہو. 1,24,000 جبریلو، میکائیلو، اسرافیلو، اسرائیل، خربہ ملائکہ، جس کی بارگاہ میں جو قیام میں ہے تو قیام میں، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں ہے. رب یاد رکھو، رب کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اور اگر متاثر ہو جائے تو وہ رب نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ کون، یہ فلان، نا اللہ کی بارگاہ میں کچھ. عاشقوں کے امام حضرت مولانا جامی کہتے ہیں بندہ عشق شدی. یہ بھی سبق پڑھ لو دھیان سے، بابا بہت بڑا ہے ہمارا، نقشبندی بابا ہے، یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو. آجا بیت اللہ حرار کا تربیت یافتہ خلیفہ و مرید ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ کہتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی. جامی اب جب عشق کی راہ پہ چل پڑا، عشق کا بندہ بن گیا، تو اب فلاں بن فلاں چھوڑ دے، فلاں بن فلاں ترک کر دے، ورنہ یہ رستے پہ نہیں چل سکتے. یہ رستہ صاحبزادہ فلاں ابن فلاں کا نہیں ہے، اس میں فلاں بن فلاں نہیں چلتا. یہ جو عشق کا رستہ ہے، اس میں بلے شاہ کو ارائیوں کا پانی بھرنا پڑتا ہے. جی یہ وہ رستہ ہے جہاں گولڑے کے پیر سید مہر علی شاہ کو سیالوں کی ضرور کشی کرنی پڑتی ہے جا کے. یہ وہ رستہ ہے کہ نظر جنا دی کیمیا وہ سونا کر دے وٹ، تے کرنی آپو اپنی کیا سید کیا جٹ. یہ جھنگ کے سلطان باہو نے سمجھایا ایک سید بادشاہ کو. شاہ جی جب عشق کی راہ پہ چل پڑے، ہم نے تو ایسے سادات بزرگ اولیاء اور سو کتب کبھی کسی کو کہا ہی نہیں کہ میں سید فلانا شاہ ہوں. نہ سید ساتھ لکھا نہ شاہ صاحب، پتہ لگ گیا یہ رستہ ہو رہا ہے.
یہ دنیا ہی اور ہے. یہاں جب تک نسب کا بت توڑ کے پیروں میں رو لینا ایک قدم نہیں چل سکتا. یہ وہ راہ ہے بندہ عشق شدی تر کے نسب گنجامی بندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں. اس راہ میں فلاں بن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں. اس میں اصل چیز کیا ہے؟ یہ محبوب کس وجہ سے مرضی مولا اذہما مولا. یہ وہ راستہ ہے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ یاد رکھو رب کسی سے کسی عبادت زہد تقوی ریاضت علم فضل جتنے بھی شرف خصائص اور اوصاف رب نے پیدا کیے اس سارے بھی کوئی لے کے آ جائے. رب تو غنی العالمین ہے. جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے وہ سجدے میں جا کے راتوں کی تنہائیوں میں تہجد میں کہہ رہے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے مولا اے کائنات کا سب سے بڑا محمد بھی میں احمد بھی میں محمود بھی میں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری بارگاہ میں سجدے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تیری ثنا کا حق ہے ادا کر. انت کما اثنیت علی نفسک. مولا تیری اصل ثنا وہ ہے جو تو نے خود اپنے لیے کی. اب چونکہ مصیبت سب سے بڑی یہاں یہ ہے کہ یہاں رب کا بھی تعارف نہیں نا پورا. رب کو بھی معاذ اللہ جب تک اپنے مزاج اور طبیعت و مرضی کے مطابق نہ ہو تو ماننے کو تیار نہیں. نفسانیت فرعونیت اور انانیت اس درجے کی ہے. پہلے تو رب کو رب سمجھو رب کو رب مانو. تمہارے رواج ہی نہیں سنیوں میں. کتنی سنی مسجدوں میں جمعے پہ رب کو بھی معاذ اللہ اپنے مطابق پابند کیا ہوگا نا. میں اس لیے میں کہتا ہوں جس قوم کا دین اس کے منبر پہ نہیں اس قوم کا دین کبھی اس کے تخت پہ نہیں آ سکتا. جو مرضی کر لو الٹے لٹک جاؤ. جی ہماری تحقیق سروے اور ریسرچ یہ ہے جس دن پاکستانیوں تمہارا دین تمہارے منبر پہ آ گیا اس سے اگلی صبح تمہارا دین تمہارے تخت پہ ہوگا. اور تمہارے دشمن کو پتا ہے تمہیں نہیں پتا. تمہارے دشمن کو پتا ہے کہ تو بیچارے اپنا دین اپنے ممبر پہ نہیں چودھری کا دین چل رہا ہے کسی ملک کا دین چل رہا ہے. دین کو کہاں لانا ہے؟ ممبر پہ. یا صدیق اکبر جو عقیدہ کوئی مولوی خطیب نقیب گھر سے گھڑ کے لائے تو سب جھوٹ فراڈ ہے. دونوں عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو ہمارے گھر بنے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کے ہے. اہل بیت نے بیان کیا ہے. کوئی ماں کا لال بیان کرے؟ چیلنج بھی ہے ہمارا دعوت بھی ہے. شیر خدا علی مرتضیٰ کا عقیدہ اس لیے نہیں بیان ہوتا کہ ان کے بارے میں نہیں ہے. اسی کو نا آپ شیر خدا کو باب مدینہ العلم کو مولا مشکل کشا کو فاتح خیبر کو حیدر کرار کو شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آئیے میدان میں تو اپنے اہل تشیع علماء سے میں نے کہا کہ آپ حضرت علی کو سالس بنا لیں. بھائی چھوڑو. اہل سنت تو اہل سنت جو سنیت کا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ میں مثال ایک دے دیتا ہوں آپ کے لیے. ایک بڑے امام ہیں امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں امام عبد الرزاق الصنعانی صاحب مصنف عبد الرزاق. امام بخاری کے دادا استاد ہیں
ساری امت کے محدثین کے استاد اور امام، انہوں نے خود لکھا ہے، کہتے ہیں میرا پہلے یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی کل صحابہ سے افضل ہے، یعنی میں تفضیلی تھا۔ تفضیلی کس کو کہتے ہیں؟ جو شیخین پر کسی بھی اور کو فضیلت دی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فضیلت دی۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کو شیخین پہ، خلفائے ثلاثہ پہ فضیلت دیتا تھا اور بڑی دیر اس پہ رہا۔ جب میں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اپنا فرمان اور قول پڑھا تو اب میرے اندر سوال بن گیا کہ تم علی کو بھی بائی پاس کر دو گے علی کی محبت میں؟ مطلب تو علی نہ لینڈا عاشق ہے کہ علی تو بھی اکیلے لگ جاتا۔ جی ہے کوئی دنیا میں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے؟ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شک شبے کا شکار بندہ سیدھا حضرت علی سے ٹپ جاتا، سیدھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ٹکرا۔ اب وہ امام تھے، محدث تھے، بہت بڑے محدثین کے بھی امام استاد تھے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، کہتے جب میں نے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا فرمان پڑھ لیا، اور ایک نہیں بیسیوں اسناد اور طرق سے درجنوں حوالوں کے ساتھ جب یہ فرمان پہنچا کہ من فضلنی علی ابی بکر، یہ 80 طرق سے مروی ہے صوفی صاحب، 1 2 4 10 نہیں، 80 طرق سے شیر خدا کا یہ فرمان ریکارڈ میں ہے، اور یہ فتوی حیدری ہے، اور خلافت حیدری کے قانون کی شرط تھی یہ کہ من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدتہ حد المفتری، صرف ابو بکر نہیں، جس نے مجھے عمر پر بھی فضیلت دی، فرمایا موقع پہ 80 کوڑے لگاؤں گا اس کو، اگر آپ کوئی خبر آئی مجھے۔